جب ہر چیز الجھ جائے اور بکھر جائے اور آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کر کے اس کے سامنے گڑ گڑا کر دکھ کا اظہار کرو گے، تو ہاں، وہی رب ہے جو ہر بار تھام لیتا ہے۔ تمہاری روتی گڑ گڑاتی ہوئی شکوے کرتی آنکھیں مقدر کی وہی گرہیں بھی کھول دیتی ہیں جن کا کھولنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تمہاری روح میں چھپی اذیت، تمہارے آنسوؤں میں چھپی بے بسی کو اچھے سے جانتا ہے۔ جب روتے گڑ گڑاتے اللہ سے یہ کہتے ہو نا کہ یا اللہ، میں اپنی زندگی کے اس تہانے پر کھڑی ہوں جہاں مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی۔ کہنے کو تو میں توکل کر چکی ہوں، مگر یہ کیسا توکل ہے میرے اللہ کہ میرے دل کو قرار نہیں۔ صبر اور شکر کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو سی لیا ہے، ہر سجدے میں آپ کو مانگتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی محبت کے قابل نہیں ہوں، میرے مالک، میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، ناشکری ہوں۔ آپ تو رحمان و رحیم ہیں۔ میں تسلیم کرتی ہوں اپنا ہر گناہ، تو بخش دے مجھے۔ دیکھ، تو رحیم ہے، تیرے در سے خالی گئی تو تیری رحمت پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ تو کسی کو بے نیاز نہیں لٹاتا۔ یا اللہ، میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، بس تو مجھے معاف کر دے اور میری دعا پر کن فرما دے میرے مالک۔ جب روتے گڑ گڑاتے اللہ سے بار بار معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا رونا پسند ہے، جلدی عطا کر دیا تو یہ ایسے مانگنا چھوڑ دے گا، اور اس بندے کی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ جس کا مانگنا اس کے مالک کو پسند آ جائے۔ دعا کے سفر میں ایک بات تو طے ہے کہ انسان اپنے رب العزت سے جڑا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا یقین ہونے لگتا ہے کہ جو ہے وہ اس کی مرضی سے ہے، اور جو ہوگا وہ اس کی مرضی سے ہوگا۔ قبول کرنا سیکھیں، چاہے غم ہو یا درد۔ قبولیت کی اس دیری میں دراصل یقین کا مستحق ہونا بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ کچھ دعائیں اس لیے بھی وقت لگاتی ہیں کیونکہ انسان میں یقین اس مقام کا نہیں ہوتا جس مقام کا ہونا ضروری ہے، اور جب یہ یقین پیدا ہو جائے تب کیا معلوم کہ وہ سب عطا کر دیا جائے جس کی وجہ سے دعا کی توفیق عطا کی گئی ہو۔ وہ جو بیچ رہا ہو اسے قبول کرنا جب سیکھ لیا جائے تب انشاءاللہ بے سکونی نہیں رہتی، دعا کو قبولیت عطا ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کو چن لیتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے حقیقت کے پردوں کو آپ پر کھولتا چلا جاتا ہے۔ وہ امیدیں جو آپ نے انسانوں سے، اپنی خواہشات سے لگائی ہوتی ہیں، ان سب کی حقیقت آپ پر واضح کر دیتا ہے۔ یہ دراصل ایک بہترین پیش رفت ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے آپ پر۔ وہ آپ کو دنیا کی خواہشات کی حقیقت دکھا کر آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو، میری تدبیر تمہاری خواہشات سے عظیم تر ہے۔ تب آپ خواب کے سفر سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ تب دھیرے دھیرے اس دنیا کی محبت اور اس کی تمام خواہشات آپ کے دل سے اترنے لگتی ہیں، اور اللہ کریم اپنی محبت کے راستے آپ پر کھول دیتا ہے۔ تو فکر نہ کریں، دعا کریں اور مایوس نہ ہوں، امید رکھیں، بے یقینی ہی کیوں، یقین رکھیں اور الیقین رکھیں، رب سے جڑے رہیں، وہ کارساز ہے۔ تمہاری مصیبتوں میں تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ مشرق و مغرب میں کوئی ایسا نہیں جو ناممکن کو ممکن کر سکے۔ مضطرب دل کو تسلی صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ بدگمانی تباہی ہے اور یقین واحد کشتی ہے جو ہزار طوفان پر بھی کنارے سے لگ کر ہی رہتی ہے۔ تم اپنی ساری امیدیں اور گمان رب سے لگاؤ، وہ کارساز ہے، وہ سنتا ہے، کیونکہ صرف وہی تو قریب تر ہے۔ کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، میں قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرے۔ اور جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے لگے
تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے، کیونکہ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے قبولیت کا ایک بہترین اشارہ ہے۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ضرور ہوں گے، غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، لیکن یقین کرو کہ منزل کن ہی ہوگی۔ جب دعا مانگو تو کامل یقین سے مانگو کہ لازماً قبول ہوگی، اور جب صبر کرو تو اس مضبوطی سے کرو کہ اللہ کن فیکن کہہ دے۔ تو صبر کرو، توکل کرو، کیونکہ جب اللہ کی رضا ہوگی اور چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہوں گی، وہ کن کہے گا اور راستے خود بخود بنتے جائیں گے۔ تم اللہ کی رحمت اور مصلحت پر حیران رہ جاؤ گے۔ بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ساتھ ہے اور مشکلات وہی حل کرے گا۔ جس دعا کے لیے تم سجدوں میں روتے ہو وہ دعا تمہیں بے حد پیاری ہے، وہ دعا تو اللہ کو بھی پیاری ہوگی، تبھی تو وہ دعا کی قبولیت کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکلنے دیتا۔ ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لائے اور تمہارے لیے راستے بنا دے۔ تمہارا مانگنا اسے پسند آ جائے تو وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے۔ وہ تمہیں اپنے قریب اسی لیے کرنا چاہتا ہو کہ تم اسے بہت محبوب ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہوں۔ کبھی کبھار ہم توکل کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ توکل ایک ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور توکل کا سفر صبر کے سفر سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دے، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر رہا ہو۔ مایوس ہوتے ہوئے آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا ایک نام الرحمن بھی ہے۔ دعا سے ہاتھ گرانے سے پہلے آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا ایک نام الوہاب بھی ہے۔ سنو، آپ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہی تو ہے جو بے شمار عطا کر دیتا ہے؟ یقین رکھ کر تو دیکھو۔ تو پھر کیوں ہمت ہار گئے ہو؟ جو تھک جائے تمہارا وجود تو اس کو بتا دو کہ بس اب آگے معجزوں کا پہرا ہے۔ تو پھر کیوں ہے تمہارا دل نا امید؟ اسے بتا دو کہ کن تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ ٹوٹے تمہارا صبر پھر بھی تو اسے بتاؤ کہ بس اب اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ پاک راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ تو قسمت سے مایوس مت ہوا کریں، اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔